اور پھر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں نا کہ عمر بن عاص تو وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ابن العاص مؤمنانی، عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، اور پھر آپ نے نام لے کر بتایا ہشام و عمرو، ہشام بن عاص اور عمر بن عاص، جن کے ایمان کی گواہی بذریعہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹے ہوں گے، یا وہ خائن ہوں گے، یا وہ دغا باز ہوں گے، یا وہ مکار ہوں گے، نعوذ باللہ؟ یہ جھالوی صاحب نے بہت زیادہ زبان درازی کی ہے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے دھوکہ کر کے جناب، انا للہ و انا الیہ، اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کے ایمان کی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں بذریعہ وحی کہ عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، ہشام بھی اور عمر بھی۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، جب ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اور بھی لوگ ہیں جن کا ذکر ہم آگے بھی کرنے والے ہیں، تو یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، تو آپ صرف سیدنا معاویہ پر الزام کرتے ہیں، ان لوگوں پر تان نہیں کرتے، ان کے فضائل ثابت ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھی فضائل ثابت ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک یہ غلطی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیاسی مخالفت کرنا، تو غلطی تو ان کی بھی بنتی ہے، ان کے بارے میں آپ ذرا پیچھے ہیں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر چڑھائی کرتے رہتے ہیں۔ یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے، وہ رسول سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف سیاسی طور پر اگر نکلے ہیں، انہوں نے مخالفت کی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا، وہ مومن ہیں، پکے مومن ہیں، جنتی ہیں پکے۔ تو پھر یہاں ایک اور پراپیگنڈا مرزا صاحب نے دیا کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ بھی شرمندہ تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت سیاسی طور پر انہوں نے کی، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی شرمندہ تھے، اور اتنی بدبیان تھی، بدترین بدبیان تھی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کا مفہوم بھی سمجھاتا ہوں۔ اس میں ثابت یہ کرنے کی کوشش کی کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا نا سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی، تو وہ رو رہے تھے، پریشان تھے اور نادم تھے، توبہ کر رہے تھے کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو مخالفت کرتا رہا، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ، کتنا بڑا جھوٹ بولا مرزا صاحب آپ، کتنا بڑا جھوٹ آپ نے بولا۔ آپ کے پاس کوئی سچ ہوتا تو پیش کرتے نا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بھی یہ الزام جھوٹا، اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر بھی یہ الزام جھوٹا ہے۔ اب وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی 121 نمبر حدیث ہے کہ جب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو ان سے بات چیت کر رہے تھے، ایک شخص نے کہا کہ آپ کی خدمات ہیں اسلام کے لیے، آپ مسلمان ہوئے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور پھر آپ کے فضائل ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت بہت بڑا شرف ہے، اور ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس وقت ہمارا ایمان بہت اعلیٰ درجے پر تھا، اگر اسی وقت ہم فوت ہو جاتے تو پھر تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے آپ کے بعد کچھ معاملات ہمارے ذمے آئے۔ اب وہ حدیث کے الفاظ ہیں ثم ولینا یا ولینا، ہم ذمہ دار بنے یا ہمیں ذمہ دار بنایا گیا اشیاء، کچھ معاملات کا، ما ادری ما حالی فیہا، مجھے نہیں معلوم کہ میرا حال ان میں کیسا رہا، میں اچھا رہا، بہت اچھا رہا، یا ان میں کوئی غلطی کوتاہی مجھ سے ہو گئی، مجھے معلوم نہیں، اس بات سے ڈر کے رو رہا ہوں کہ کہیں کسی معاملے پر اللہ گرفت نہ کر لے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو معاملات کہے نا انہوں نے، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلنا، اس پر وہ نادم اور شرمندہ ہو رہے تھے اور اس پر پریشان تھے۔ ہم ایک دفعہ پھر میں کہتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ مرزا صاحب آپ بچ جائیں ان جھوٹوں سے، آپ باز آ جائیں، ہم آپ سے دست بستہ یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ حق کی طرف پلٹ آئیں۔ مسند احمد میں یہ حدیث آئی تو اس میں یہ الفاظ آئے ثم تلبست بعد ذلک بالسلطان، پھر میں اس کے بعد حکومت میں چلا گیا، اس کے بعد میں حکومت میں شامل ہو گیا، وہ اشیاء، اور کچھ اور معاملات میں بھی میں شامل ہو گیا، حکومت میں بھی اور کچھ اور معاملات میں بھی۔ فلا ادری علی عملی، مجھے نہیں معلوم کہ یہ چیزیں اللہ کے ہاں میرے لیے باعث ثواب ہوں گی یا ان میں کوئی کمی کوتاہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ نہ لے، یہ میرے حق میں ہے یا میرے خلاف چلی جائیں گی، مجھے اس بات سے ڈرا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو انہوں نے ترجمے میں بریکٹ میں، یہ جو بریکٹیں مرزا صاحب لگاتے ہیں خیانت در خیانت کی، عمدہ ترین مثالیں اگر آپ کہیں نا، اعلیٰ ترین مثالیں خیانت در خیانت کی، وہ ان بریکٹوں میں مرزا صاحب سموتے ہیں، کہتے ہیں بریکٹ میں لگا کے کہتے ہیں سلطان، حکومت، اس کا معنی کرتے ہیں سیدنا معاویہ کی بادشاہت،
آپ مجھے بتائیں مرزا صاحب کہ یہ ترجمہ، یہ مفہوم آپ سے پہلے امت میں کس نے لیا؟ امت میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، یہ حدیث کتنے ائمہ نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے، کتنے ائمہ نے اس حدیث کی شرح کی ہے۔ آپ اسی حدیث کی شرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو سب سے معروف شرح صحیح مسلم کی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، آپ اس کو ہی دیکھ لیتے۔ اس میں کیا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیدنا معاویہ کے ساتھ مل گیا اس لیے مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے پوچھ لے۔ پہلی بات تو میرے صاحب یہ ہے کہ ہم نے بتایا کہ یہاں حکومت اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں، حکومت بھی اور کچھ اور چیزیں بھی، سلطانی و اشیاء، کچھ اور معاملات بھی ہیں اور حکومت بھی ہے۔ ظاہر ہے حکومت ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے عمر بن خطاب جیسا جری اور بہادر شخص بھی نرم ہو جاتا ہے، اتنا سخت چٹان کی طرح مضبوط، لیکن خلافت کا بوجھ آتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا کہ سیم یہی کنڈیشن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ میں آگے ذکر کرتا ہوں، حدیث بھی، اس کا نمبر بھی، اس کے الفاظ بھی، آپ خود فیصلہ کیجئے گا۔ تو یہ الفاظ کیا ہیں؟ پہلے تو ان الفاظ پر غور کریں کہ جو شخص نادم اور شرمندہ ہوتا ہے کسی بات پر کہ میرا یہ گناہ تھا، میرا یہ جرم تھا، کیا کبھی وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا ایسے کہہ کے، مثلا ایک شخص نے چوری کی ہے، ایک شخص نے ڈاکہ مارا ہے، ایک شخص نے بدکاری کی ہے، ایک شخص نے جھوٹ بولا ہے، ایک شخص نے غیبت کی ہے، اس سے توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ۔ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے کہ واقعی میں نے جرم کیا ہے، غلط کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اس پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں، تب اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو توبہ کرنے کی شرائط سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھی؟ اگر وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت اگر مراد تھی، یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت مراد تھی، اگر اس سے وہ توبہ کرنا چاہتے تھے یا اس پر نادم اور شرمندہ تھے، تو کیا وہ کہتے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ اگر مراد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت تھی اور اس سے وہ توبہ کرنا چاہتے تو سیدھے الفاظ میں کہتے کہ یا اللہ میں اس سے ڈر رہا ہوں، میں نے غلط کام کیا، مجھے معاف کر دے۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ان معاملات میں میں درست رہا ہوں یا میں غلط رہا ہوں۔ کچھ معاملات تھے، حکومت کے معاملات، میں نے واضح کیا کہ انسان سے کوتاہی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام ڈرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حاکم جو ہے یا قاضی جو ہے اس کے اوپر کتنی زیادہ ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں کتنی وعیدیں آئی ہیں، تھوڑا سا بھی وہ ڈول جائے، اس سے کوتاہی ہو تو کتنا زیادہ اس پر وبال ہے۔ تو اس سے ڈرتے تھے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اور آپ نے اس کا معنی کیا کہ سیدنا عمر بن عاص سیدنا معاویہ کی بادشاہت میں شامل ہو گئے، اور اس وجہ سے وہ اللہ سے توبہ کریں، اور توبہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میں نے صحیح کیا یا غلط کیا، توبہ کرتے ہیں یا اللہ میں نے غلط کیا، میں نے جرم کیا، میں تیری بارگاہ میں شرمندہ اور نادم ہوں۔ توبہ تو یہ ہوتی ہے۔ تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو امید بھی ہے کہ شاید یہ صحیح ہو، اور ڈر بھی ہے کہ شاید کوئی کوتاہی ہوئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت قطعاً یہاں مراد ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ حکومت میرے ذمہ آئی، اور حکومت کو سر انجام دینے میں کچھ غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بالکل یہی الفاظ اپنی وفات کے وقت کہے۔ تو کیا یہی الفاظ کہہ کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت پر نادم تھے کہ میں نے خلافت نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے، یا توبہ کرتا ہوں خلافت سے؟ نعوذ باللہ میرے ساتھ۔ اچھا، میں وہی الفاظ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اسباب پیدا فرمائے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے 7218 نمبر 7218 7218، اس میں جب ایک شخص نے آ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح ان کو دلاسا دیا، شہادت کا وقت قریب تھا، انہیں زخمی ہو گئے تھے، اس کے بعد زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے، لوگ تیمارداری کے لیے آتے، تو ایک نوجوان آیا اور اس نے یہی باتیں کی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ خوش قسمت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ مسلمانوں کے معاملات کو آپ نے سنبھالا ہے اور بخوبی سنبھالا ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ اللہ کے پاس خیر لے کر جا رہے ہیں۔ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں صحیح بخاری کے الفاظ، وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا، میری خواہش یہ ہے کہ میں اس سے برابر برابر چھوٹ جاؤں۔ یہ جو خلافت کا بار میرے کندھوں پہ آیا تھا، مجھے بنایا گیا تھا، میں بنا نہیں تھا، لیکن اس کی سر انجامی میں مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی، یقیناً انسان ہوتے ہوئے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو مجھے تو خواہش یہ ہے کہ میں اس سے برابر برابر چھوٹ جاؤں، لا لی ولا علیہ، نہ میرے حق میں ہو، نہ میری نیکی بنے، اور نہ میرے خلاف بن جائے کہیں کہ اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ عمر فلاں معاملہ تم نے ایسے کیوں کر دیا۔ اس لیے میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ جو خلافت کا مسئلہ ہے اس میں برابر برابر چھوٹ جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ اللہ مجھے کسی معاملے میں پوچھ ہی نہ لے۔ اور مسند ابی داؤد الطیالسی میں یہ حدیث آئی، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، کہنے والے، یہ سیدنا عمر کہہ رہے ہیں کہنے والے کو کہ تم نے باقی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ذکر کیا، تو واقعی ہم اس اعزاز کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہم نے پائی ہے۔ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ جو بات مسلمانوں کی حکومت اور معاملے کے بارے میں، خلافت کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ بھی میرے لیے بہت خوش بختی ہے، تو فواللہ لوددت انی نجوت منها کفافا لا علی ولا لی،
تو اللہ کی قسم میں تو چاہتا ہوں کہ اس میں برابر برابر چھوٹ جاؤں. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَاكَ. اور جو بات آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادیت کے بارے میں کی ہے وہ درست ہے، وہ واقعی ہمارے لیے خوش بختی ہے، اور ہم اس پر پر امید ہیں کہ اللہ سے ہمیں اس پر بہت اجر ملے گا. بالکل سیم یہی الفاظ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمائے. ان کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَلَوْ مُتُّ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جب ہمیں حاصل تھی اس وقت میں فوت ہو جاتا تو مجھے امید تھی کہ میں جنتی ہوں پکا. ثم ولینا اشیاء ما ادری ما حال فیہا. پھر ہم کچھ معاملات میں پڑے، کچھ ذمہ داریاں ہم پر پڑیں، ان کو نبھانے میں ہمارا کیا حال رہا مجھے معلوم نہیں. کوتاہیاں ہو سکتی ہیں انسان سے، ہو سکتا ہے کوئی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہو اور اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ لے، اس پر میں ڈر رہا ہوں. تو یہی معاملات اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہیں تو کسی نے نہیں کہا. آپ بھی نہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سیدنا عمر اپنی خلافت پر نادم تھے، توبہ کر رہے تھے، یا اللہ میں نے کیوں خلافت، استغفر اللہ. یا ان کی خلافت مشکوک ہو جاتی ہے یہ کہنے سے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، برابر برابر ہی چھوڑ دے، مجھ سے یقیناً کوئی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی. تو کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بھی حرف اٹھاؤ گے؟ اور اگر نہیں تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی سیدنا معاویہ کی حمایت پر کیسے حرف اٹھا سکتے ہو آپ ان الفاظ سے کہ ہمیں کچھ ذمہ داریاں سونپی گئیں، اب پتہ نہیں ان ذمہ داریوں میں ہم سرخرو ہوئے یا نہیں. یہ کیا توبہ، ندامت اور شرمندگی ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا آپ نے کیا کہ جتنے لوگ تھے نا جی سارے معافیاں مانگتے رہے، بعد میں عمر بن عاص بھی توبہ کرتے رہے، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی توبہ نہیں کی، لہٰذا ہم ان کے خلاف ہیں. جھوٹ ہے مرزا صاحب، جھوٹ. اللہ کی قسم یہ آپ کا بدترین جھوٹ ہے. اس حدیث میں قطعاً سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت سے توبہ کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.